یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری ہے، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 فرقوں پر کتاب نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلتے۔ سو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں ہم انہیں ان کے منہ موڑنے کے باعث برے عذاب کی سزا دیں گے۔ یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ کہہ دو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی جماعتیں بن گئے، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی انہیں بتلائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی کرے گا سو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہہ دو میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے، ایک صحیح دین، ابراہیم کی ملت، جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا تھا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ کہہ دو کیا اب میں اللہ کے سوا اور کوئی رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا تو وہ اسی کے ذمے ہے، اور ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب کے ہاں ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے وہ تمہیں بتلا دے گا۔ اس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے اور بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے ہیں، تاکہ تمہیں اپنے دیے ہوئے حکموں میں آزمائے۔ بے شک البتہ تیرا رب جلدی عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے۔